الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العلي العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواہ مسلم او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نیک بنے، اس کی اولاد اس کی آنکھ کی ٹھنڈک بنے، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر کے رہے اور مرنے کے بعد اللہ رب العزت کے ہاں جنت جیسی عظیم نعمت اس کو ملے۔ کوئی بھی شخص ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے کم پڑھا لکھا ہو، چاہے عالم ہو یا ناخوادہ ہو، کوئی بھی شخص مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اس کی آنکھ کی ٹھنڈک بنے، نیک ہو، دیندار ہو، تقوی والی ہو، اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے والی ہو۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہر مسلمان پر ذمہ داری عائد کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں، اپنے بچوں کو اسلامی آداب سکھانے کے سلسلے میں خوف خدا، خشیت الہی، اللہ رب العزت کا ڈر پیدا کرنے، اس دنیا میں احساس ذمہ داری کے ساتھ رہنے والا فرد بنانے کے سلسلے میں ہم کوششیں کریں، محنت کریں۔ یہ جو بچے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو نعمت قرار دیا ہے، اپنی بڑی نعمت بتایا ہے اور کہا ہے کہ یہ دنیا کے پھول ہیں، دنیا کی نعمتیں ہیں تمہارے لیے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ جو مال ہیں، یہ جو اولاد ہیں، یہ دنیا کی زینت ہیں۔ جس گھر میں بچے نہیں ہوتے اس گھر میں رونق نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ رب العزت کی حکمت ہے، اس کی مصلحت ہے کہ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بچیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملا جلا کے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے اور مصلحت ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ رب العزت کی یہ بادشاہت ہے، اس کی یہ کائنات ہے، جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، لڑکے دیتا ہے، لڑکیاں دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بچیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بچے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا ملا جلا کر کے دیتا ہے، لڑکے بھی دیتا ہے، لڑکیاں بھی دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ انہ علیم قدیر، وہ ساری چیزوں سے باخبر ہے اور بڑے اندازے کے تحت اس نے انسانوں کو نعمتیں دی ہیں اور کائنات چلا رہا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اولاد ملے اور آدمی کو اولاد کے ذریعے جنت مل جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کو اولاد ملے اور اولاد کی نالائقی کی وجہ سے جنت میں جانے کا راستہ اس کے لیے بند سا ہو جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو اولاد اللہ رب العزت نے اس دنیا میں نہ دی ہو، مرنے کے بعد اللہ رب العزت اس کو ایسے ہی انعامات سے نوازے کہ وہاں وہ خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے، اس کی جو تقسیم ہے، اس پر آدمی خوش رہے، اس پر آدمی راضی برضا رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو اللہ رب العزت کی تقدیر پر راضی ہو۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جو پسند فرمایا ہے اس پر راضی رہو، تم دنیا میں سب سے زیادہ بے نیاز ہو جاؤ گے۔ تو یہ جو اولاد ہے، اس کو اللہ کی نعمت سمجھنا اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ رب العزت ہماری جو کوششیں ہیں، ہماری جو محنتیں ہیں، اس میں رنگ بھرے
اور ان کو دیندار بنائے، یہ ہماری تمنا ہونی چاہیے۔ بچوں کی تربیت کا آغاز والدین کے لیے ان کی شادی سے شروع ہوتا ہے، یعنی لڑکی کے لیے بہترین شوہر اور لڑکے کے لیے بہترین بیوی۔ اگر شوہر بڑھیا ہے، باپ بہتر ہے، خوف خدا والا، خشیت الہی والا ہے، تو اپنے بچے کی صحیح تربیت کرے گا۔ ماں اگر دیندار ہے، تقوی والی ہے، اللہ والی ہے، تو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے گی۔ اسی لیے کہا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث، آپ فرماتے ہیں اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، تمہارے پاس اگر کوئی لڑکا پیغام شادی دے جس کے دین اور اخلاق کے بارے میں تم راضی ہو، خوش ہو، تو اس سے تم شادی کر دو۔ وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تَكُنْ فِي الْأَرْضِ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تم دوسری چیزوں کو ترجیح دو گے، تو زمین میں فتنہ پھیلے گا اور زمین میں فساد عظیم پھیلے گا، تمہارے درمیان آزمائشیں آئیں گی۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے یہاں بچیوں کے لیے اچھے لڑکوں کے رشتے آتے ہیں، لیکن مال نہیں ہوتا، اسباب نہیں ہوتا، دولت نہیں ہوتی، جاہ و منصب نہیں ہوتا، نوکری نہیں ہوتی، تجارت نہیں ہوتی، ان کا وہ مقام نہیں ہوتا معاشرے و سماج میں، تو ان رشتوں کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکا اگر دیندار ہے، خوف خدا والا ہے، خشیت الہی والا ہے، دیندار ہے، اخلاق و کردار والا ہے، تو تم اپنی بچی سے اس کی شادی کر دو۔ ایسا تم اگر نہیں کرو گے تو فتنہ پھیلے گا اور زمین میں فساد عریض پھیل جائے۔ لڑکی کے بارے میں یہ کہا کہ لڑکی تم کیسے منتخب کرو جو تمہارے بچوں کی پرورش کرنے والی ہو۔ فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ لڑکیوں کی شادی، عورتوں کی شادی خوبصورتی کی بنیاد پہ ہوتی ہے، حسب نسب کی بنیاد پہ ہوتی ہے، مالداری کی بنیاد پر ہوتی ہے، لیکن میرے امتیوں تم دین کو ترجیح دینا، دین کو، اخلاق کو تم خوش و خرم رہو گے۔ جہاں لڑکے کے بارے میں دینداری کی بات کہی، وہاں لڑکیوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری کی بات کہی، اس لیے کہ لڑکا اگر دیندار ہوگا اور لڑکی اگر دیندار ہوگی تو ان کے ذریعے سے جو بچے پیدا ہوں گے، ان کے ذریعے سے جو نسل اس دنیا میں آئے گی، ان کی صحیح تربیت وہ کر سکیں گے۔ ورنہ بچوں کی بے راہ روی ماں باپ کے لیے بھی وبال جان بنتی ہے، اور معاشرے اور سماج کے لیے بھی، اور بنی نوع انسان کے لیے بھی۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ جو شادی ہے اس کا مقصد صرف انسانوں کی جو روایات ہیں اس کی پاسداری نہیں ہے، بلکہ کہا شادی کا بڑا مقصد یہ ہے کہ تمہاری نظر نیچی رہے، شرمگاہ کی حفاظت رہے، ایک تقدس اور عفت کے ساتھ تم زندگی گزارو۔ آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجا۔ اے نوجوانوں، تم میں جو شادی کی استطاعت رکھتے ہو وہ شادی کر لو، اس لیے کہ نظر کو نیچی کرنے کے لیے اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اس سے بہتر اور کوئی سامان نہیں ہے۔ اور جن کو ابھی استطاعت نہیں ہے، اس کی تیاری میں ہیں، وہ روزہ رکھیں، اس لیے کہ روزہ رکھنا ان کے لیے ڈھال ہے۔ تو ایک بات جو بہت بڑی بتائی گئی وہ یہ کہ شادی عفت اور پاک دامنی کا ذریعہ ہے، اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ نیک اولاد کا ذریعہ ہے۔ یہ نیک اولاد تمہارے پاس اگر آئے گی تو تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، اور اس کے ذریعے تمہارا درجہ جنت میں بلند ہوگا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ دعا کرتے رہنا چاہیے مومنین کو، رب ہب لی من الصالحین، بار الہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما جو میرے جانے کے بعد میرے لیے دعائیں کرتی رہے، میرے لیے نیکیوں کی سوغات بھیجتی رہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جب جنین کی شکل میں ہوتا ہے اسی وقت متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ماں اگر گانا سنتی ہے، ماں اگر فحش چیزیں دیکھتی ہے، ماں اگر نامناسب چیزوں کی عادی ہے تو بچے پر اثر پڑتا ہے اس کا۔ ماں اگر نماز پڑھتی ہے، قرآن مجید پڑھتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، بزرگوں کے واقعات اپنے دلوں میں رکھتی ہے، انبیاء کے واقعات پڑھتی ہے، صلح امت کے واقعات پڑھتی ہے، صحابیات کے واقعات پڑھتی ہے، تو اس کا جو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کا اثر جنین پہ پڑتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت بس روا روی میں ہو جاتی ہے، نہیں، دین اسلام نے اس کے لیے اصول بتائے ہیں، آداب بتائے ہیں کہ ہم جب اپنے بچے کی تربیت کر چکے ہوں تو اس کی لڑکی بھی تربیت یافتہ ہو۔ ہم جب اپنے بچی کی تربیت کر چکے ہوں اسلامی خطوط پر تو اس کو یہاں وہاں نہ ٹاک دیں، بلکہ اس کے لیے دیندار لڑکا ڈھونڈیں تاکہ ان کی زندگیاں بہتر ہوں اور ان کے ذریعے جو اولاد ہے اس دنیا میں صدقہ جاریہ بنے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہمارا جو گھر ہے، ماں باپ کا جو گھر ہے، بچوں کے لیے پہلی تربیت گاہ۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دائیں کان میں اذان کہنی چاہیے، بائیں میں اقامت کہنی چاہیے،
پہلا اثر جو اس کے کانوں میں پڑے وہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کی آواز ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اگر کانوں میں اذان اور اقامت میں دیر ہوگی تو شیطان اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بچہ جب پیدا ہو تو ماں باپ اگر موجود ہوں، گھر کے لوگ موجود ہوں، وہی کان میں اذان دے دیں۔ ماں اگر دے سکتی ہو جس کے بچہ پیدا ہوا ہے، وہ کان میں اذان دے دے، وہ کان میں اقامت کر دے۔ مولوی صاحب یا کسی پڑھے لکھے آدمی کو بلانا ضروری نہیں ہے، گھر کا کوئی بھی فرد کان میں اذان اور اقامت کر سکتا ہے۔ بچہ جب بولنے کی عمر کو پہنچے تو اسے کلمہ سکھایا جائے، اللہ رب العزت کی کبریائی، اس کی عظمت و بزرگی سکھائی جائے، بچوں کو اسلامی اخلاق بتایا جائے، بچوں کو ہمارے جو اسلاف ہیں ان کی زندگیاں بتایا جائے، انبیاء کے واقعات، صلح امت کے واقعات، صحابہ اور صحابیات کے واقعات۔ یہ بچوں کی تربیت اگر اس ماحول میں ہوگی تو بچے بہتر ہوں گے اور نکھریں گے اور سنوریں گے۔ ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ کے ذریعے غذا نہیں پلاتی بلکہ وہ ایمان ٹرانسفر کرتی ہے۔ دوستو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یتیم تھے، ان کی ماں بیوہ تھی، لیکن ماں کے دل میں یہ تڑپ تھی کہ میرا بیٹا دین اسلام کا خادم بنے، یہ دین اسلام کا علمبردار بنے، اس کا سپاہی بنے، اور جب یہ دین کا بڑا کام کرے گا تو میرے لیے بھی جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ حضرت امام بخاری کی والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو پہلے وہ وضو کرتی تھیں پھر دودھ پلاتی تھیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے، بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ 2 رکعت نفل پڑھتی تھیں تب دودھ پلاتی تھیں۔ اس جذبے کے ساتھ اگر ہماری خواتین اپنے بچوں کو پالیں کہ یہ جو بچے ہمیں ملے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، ان کو پالنا، ان کو پوسنا، ان کی صحیح تربیت کرنا، اللہ والا بنانا، یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور مرنے کے بعد جب ایک ایک اجر کو ترس رہے ہوں گے تو یہ بچے ہمارے کام آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی کہیں گے کہ میرے مالک کل بڑی نعمتوں میں تھے، آج اس سے بڑی نعمتوں میں ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تمہاری نیک اولاد نے تمہارے لیے دعا کی ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، امام بخاری بچپن ہی میں نابینا ہو گئے۔ ماں پریشان تھی کہ اس بیٹے کو جس کو تمناؤں کے ساتھ میں نے پایا تھا وہ تو نابینا ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ راوی لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ماں دن رات دعائیں کرتی تھی، تہجد میں روتی تھی، گڑگڑاتی تھی، اور ایک دن وہ رات میں سو رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ بخاری کی والدہ اٹھ جا، تیرے بچے کو اللہ رب العزت نے بینائی عطا فرما دی ہے۔ ماں اٹھی اور فجر کے وقت جب بچوں کو جگایا تو دیکھا کہ بخاری کی بینائی واپس آ گئی۔ ماں جب تڑپتی ہے، ماں جب دودھ پلاتی ہے، ماں جب دعائیں کرتی ہے، ماں جب اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے تو وہ علمبردان بنتے ہیں، دین کے سپوت بنتے ہیں۔ آج امت مسلمہ کے اندر وہ جیالے، وہ دین کے سپوت، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے والے وہ جیالے آج ختم اس لیے ہو رہے ہیں، کم اس لیے ہو رہے ہیں کہ ماؤں کے اندر وہ تڑپ نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے، ہماری ماؤں کے اندر وہ امنگ نہیں ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظریں ایسی واپس آ گئیں کہ انہوں نے مسجد نبوی کے صحن میں چاند کی روشنی میں بعض کتابیں لکھی۔ تو ماں کی اہمیت اور باپ کی اہمیت تربیت کے میدان میں بہت بڑی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات پڑھیے، ان کی سیرت پڑھیے، وہ بھی یتیم تھے، ماں بیوہ تھی، لیکن ماں نے کسی طرح سے ان کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا پڑھنے کے لیے، اور بچہ جب پڑھ لکھ کر کے آیا، جو وقت کا فقیہ تھا، جو وقت کا محدث تھا، جو وقت کا عالم و فاضل تھا، جو وقت کا ادیب و شاعر تھا، اتنی بڑی ابتری شخصیت تاریخ اسلام میں بہت کم ملتی ہے، لیکن جب کم پڑھی لکھی ماں امام شافعی کو نصیحتیں کرنا شروع کرتی ہے تو اتنا بڑا امام شافعی، اس کا قد بونا محسوس ہوتا ہے اور ماں کا قد پہاڑوں سے بھی اونچا نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تو ہماری جو مائیں ہیں وہ زندگیوں کو بدلنے والی ہیں، ہمارے جو باپ ہیں وہ ہمارے بچوں کی زندگیوں کو بدلنے والے ہیں۔ فرمایا گیا کہ ان بچوں کو نماز کی تعلیم دو، اللہ رب العزت کی طرف جھکیں، رکوع میں جھکیں، سجدے میں رکیں۔ فرمایا گیا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء السبع، تم اپنے بچوں کو نماز کی طرف رغبت دلاؤ، وہ 7 سال کی عمر میں ہوں۔ وَاضْرِبُوا عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، اور تم ہلکی مار بھی مارو اس پر اگر وہ نماز میں پڑھیں جبکہ ان کی عمر 10 سال کی ہو جائے۔ وہ فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے درمیان بستریں الگ کر دو، ایک بستر میں 10 سال کی عمر کے بعد وہ نہ سوئیں۔ دین اسلام کی حکمتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں، ہم تمام کے لیے رہنمائیاں ہیں کہ بچوں کی تربیت کن خطوط پہ کی جاتی ہے۔ نفسیاتی طور پر جب بچے 10 سال کے ہوں تو ان کے اندر وہ کیفیات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو جنسی کیفیات ہیں، تو کہا بچوں کو ایک بستر میں نہ سلاؤ،
ان کے بستر الگ کر دو، بچوں کے بستر الگ کر دو، بچیوں کے بستر الگ کر دو۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ وہ تعلیمات ہیں کہ اس پر اگر ہم عمل کریں تو ہمارے بچے اسلامی خطوط پر پرورش پائیں گے اور ہمارے لیے صدقے جاریہ ہوں گے۔ فرمایا ان بچوں کو جھڑکو نہیں، یہ بڑی امیدوں کے بعد اور نعمتوں کے بعد تمہیں ملے ہیں، ان کو ڈانٹو نہیں، ان کو غلط القاب سے یاد نہ کرو، ان کو تم ان کے حوصلوں کو پست نہ کرو، بلکہ اپنے بچوں سے پیار کرو، ان سے الفت رکھو، ان سے محبت رکھو، ان کو چومو، ان کے ساتھ تم اچھا رویہ رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے تھے۔ آپ حضرت حسن حسین کو چومتے تھے۔ آپ نے اپنے بچوں کی جو تربیت کی وہ اسی انداز سے کی۔ ایک بدو آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ کہا کہ ہم لوگ تو ایسا نہیں کرتے۔ تو کہا اوا املک لک، میں تمہارے کس کام آ سکتا ہوں؟ ان نزع اللہ الرحمۃ من قلبک، اللہ رب العزت نے جب تمہارے دل سے رحمت ہی کھینچ لیا ہو۔ بچوں کو پیار سے بلانا، ان کو اپنے پاس بٹھانا، ادب سکھانا، ان سے محبت کرنا، شفقت سے پیش آنا، یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ حضرت اقرا بن حابس التیمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے 10 بچے ہیں، میں نے کسی اپنے بچے کو بوسہ نہیں دیا۔ آپ ناراض ہوئے اور آپ نے کہا کہ اقرا من لم یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ دوستو، ہمارے گھروں میں خوشگوار زندگی اسی وقت آ سکتی ہے جب بیوی اور شوہر کے درمیان خوشگوار تعلقات ہوں، بچوں سے محبت ہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں۔ بچوں کو شروع عمر میں ادب سکھانا چاہیے، ان کو اخلاق سکھانا چاہیے، اللہ کی معرفت بتانا چاہیے۔ پوری کائنات کا جو خالق و مالک ہے، جس کے قبضے قدرت میں ہم تمام کی جانیں ہیں، ذرے سے آفتاب تک جس کا مالک وحدہ لا شریک ہے، وہی ہمارا سب کچھ ہے، یہ بچوں کو بتانا چاہیے۔ اول دن سے ان کے اندر ایمانیات، عقائد کی باتیں بتانا چاہیے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو ایمان کی باتیں کیا بتائیں، عقائد کی باتیں کیا بتائیں، بڑی بڑی باتیں کیا بتائیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بڑی بڑی باتیں بتاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، آپ کہتے ہیں میری عمر 10 سال کی تھی، میں راستے میں چلا جا رہا تھا، پیچھے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے تشریف لائے، اپنی سواری روکی، مجھ کو کہا ابن عباس آ جاؤ، پیچھے بیٹھ جاؤ۔ چھوٹا سا بچہ 10 سال کا، وہ خود راوی ہیں اس حدیث کے کہ میری عمر مختصر تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری روکی اور کہا کہ بچے پیچھے بیٹھو۔ میں جب پیچھے بیٹھا تو انہوں نے کہا یا غلام انی اعلمک کلمات، بچے میں تمہیں چند باتیں بتا رہا ہوں، سن لو۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھو تو اللہ تم کو یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو تو اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ کی۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، دنیا کے سارے لوگ، پوری امت اکٹھا ہو جائے کہ تم کو ذرہ برابر فائدہ پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتا مگر اتنا جتنا اللہ رب العزت نے تمہارے حق میں رکھا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، دنیا کے سارے لوگ اکٹھا ہو جائے کہ تمہیں ذرہ برابر نقصان پہنچا دیں، نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ رب العزت نے تمہارے خلاف لکھ رکھا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، رواہ الترمذی۔ اللہ رب العزت کی تقدیر لکھی جا چکی ہے، قلم اٹھ چکے ہیں، صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ ابن عباس اس بات کو گرہ دے لو، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کی معرفت، اللہ کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی بزرگی، یہ کائنات، ہماری حیثیت، آخرت میں جنت اور جہنم، یہ ساری چیزیں اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ادب ایسا سکھائیں کہ بڑوں کے ساتھ ادب و احترام ہو، چھوٹوں سے وہ بھی پیار کرنا سیکھیں، ماحول ہمارے گھروں کا شگفتہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام پروانوں کی طرح گھیرے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ یہ بتائیے کہ کون سا وہ درخت ہے جس کا پتا نہیں جھڑتا، جس پر خزاں نہیں آتا۔ مسلمان کی اور مسلم کی مثال ایسی ہی ہے، وہ ہمیشہ سدا بہار رہتا ہے۔ سناٹا چھا گیا مجلس میں، کسی نے جواب نہیں دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ہمیں نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ مجلس ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، گھر میں انہوں نے ابا جان سے کہا کہ ابا جان اس سوال کا جواب مجھے معلوم تھا۔ حضرت عمر چونکے، انہوں نے کہا بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اگر تم نے یہ بتا دیا ہوتا تو مجھے کتنی خوشی ہوتی، تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرے والد محترم، سارے لوگ بڑے بڑے آپ جیسے اکابر صحابہ وہاں خاموش تھے،
میں اگر لب کشائی کرتا تو بے ادبی نہیں ہو جاتی؟ دوستوں اور ساتھیوں، جب ادب بچے سیکھتے ہیں، جب سلیقہ سیکھتے ہیں، شائستگی سیکھتے ہیں، تہذیب سیکھتے ہیں، کلچر سیکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو نوازتا ہے اور وقت کے بڑے لوگ بنتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہمارے بچے سوشل میڈیا کے ذریعے، اسمارٹ فون کے ذریعے پل رہے ہیں۔ مائیں بچوں کو اسمارٹ فون دے دیتی ہیں، بچے اس میں لگے رہتے ہیں، نہ دادی بہلاتی ہے، نہ دادا کو کھلانے کا موقع ملتا ہے، نہ ماں باپ اس پر توجہ دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال بتائیں، میڈیا میں ان چیزوں کو دیکھیں اور دکھائیں جو ہمارے سیرت کو، ہمارے اخلاق کو آگے بڑھانے والا ہو۔ ہم اسمارٹ فون کے ذریعے بچوں کی تعمیر میں اس کے ذریعے فائدہ اٹھائیں اور اس سے تعاون لیں۔ بچوں کو علی طول جو چاہیں وہ دیکھیں اور جتنا دیر تک چاہے دیکھیں، اور جو چیزیں وہ پسند کریں وہ دیکھیں، یہ چیز نامناسب ہے۔ اخلاق خراب ہو رہے ہیں بچوں کے، ان کے اندر نامناسب چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ بچے نیٹ کے ذریعے چیزیں دیکھتے ہیں، بیچ میں نامناسب چیزیں، اخلاق باختہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ بچے اگر اسمارٹ فون کے ذریعے پلیں گے، یہ بچے اگر سوشل میڈیا کے ذریعے پلیں گے، تو آگے کے دنوں میں امت مسلمہ کے لیے ایسے افراد انقا ہو جائیں گے جو اللہ رب العزت کے دین کو جانیں، ان کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کی خواہش کریں۔ آخری بات جو آپ کے سامنے میں اس وقت کر سکتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ بچے سینت سینت کے ان کو رکھیں اور صدقے جاریاں بنائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل رک جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، یتیم خانہ بنا دیا، کوئی رفاہی کام کر دیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ او علم ينتفع به، کوئی علم اور نالج اور جانکاری دے دیا لوگوں کو جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اور آخری بات آپ نے فرمائی، او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتا رہے۔ ہم ایسے اولاد اس دنیا سے چھوڑ کر کے جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبروں پر جائے اور ہمارے لیے دعائیں کرے، تہجد میں ہمارے لیے دعائیں کرے، روئے اور گڑگڑائے، وہ اس دنیا میں اچھے کام کرتا جائے تاکہ ثوابوں کے سوغات ہمیں پہنچیں۔ ایسی اولاد نہ پیدا کیجئے، ایسے بچوں کی تربیت سے غافل نہ ہوئیے، ورنہ ایسی اولاد بنے گی کہ ہم کو بوجھ سمجھتی ہو بڑھاپے میں، اور ہم مر جائیں تو ہمیں یاد نہ کرے، ہماری قبروں پر جانے کا موقع بھی نہ ملے، تہجد پڑھنے کا اسے موقع ملے، نمازوں سے وہ غفلت کرے، دین اسلام کی تعلیمات سے وہ دور بھاگے۔ تو یہ ضرورت ہماری کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ میں صرف ایک ریفرنس دے کر کے اپنے خطبے کو ختم کرنا چاہتا ہوں دوستوں اور ساتھیوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، جو خلیفہ راشد خامس ہیں، جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، وہ بہت نیک آدمی تھے۔ 39 سال کی عمر میں ان کو زہر دے دیا گیا 39 ایئرس میں، اور ان کا جرم یہ تھا کہ وہ ملوکیت سے خلافت کی طرف پٹری کو پھر دوبارہ چینج کرنا چاہتے تھے۔ ان کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے۔ آپ کو اندازہ ہوگا یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز وہی فرد ہیں، وہی شخص ہیں، وہی جعالے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بچی کے بارے میں یہ کہا تھا کہ دودھ میں پانی ملانے کے سلسلے میں اس نے یہ کہا تھا کہ عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، انہوں نے اس بچی کی شادی اپنے لڑکے حضرت عاصم سے کر دی تھی، اور حضرت عاصم سے ایک بچی پیدا ہوئی جن کا نام لیلا تھا، اور لیلا کے یہ لڑکے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اس بچی کے یہ نواسے ہیں۔ جب تقویٰ کی بنیاد پر رشتے ہوتے ہیں، جب اخلاق کی بنیاد پر، ایمانداری کی بنیاد پر رشتے ہوتے ہیں، تو یہ ذرت طیبہ پنپتی ہے اور بہترین اولاد پیدا ہوتے ہیں اس دنیا میں۔ اس بچی کے ذریعے اللہ رب العزت نے عمر بن عبدالعزیز جیسا انسان پیدا کیا، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس بچی کو اللہ رب العزت کے یہاں رتبے بلند اسی بنیاد پر مل جائے گا کہ عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت اس دنیا میں رہی۔ بچے ان کے چھوٹے چھوٹے تھے، عید کا موقع تھا، عید میں جو ٹیلر ہوتے تھے، کپڑا سلنے والے ہوتے تھے، وہ بہت پہلے سے کپڑا سلنا شروع کر دیتے تھے، اس لیے کہ مشینیں نہیں تھیں، اور جب کپڑا سل جایا کرتا تھا تو بچے ضد کر کے پہن کر کے گھومنے لگتے تھے، نئے نئے کپڑے بچے پہن کے گھوم رہے تھے، عید آنے والی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ حضرت عمر کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی نیا کپڑا چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز کے پاس پیسے نہیں تھے، وقت کا خلیفہ ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے بیت المال کے ذمہ دار کو بلایا اور کہا کہ سنیے، کیا مجھے اگلے مہینے کا کفاف مل جائے گا؟ کفاف کہتے ہیں ما یکف القوت، جس سے روزی روٹی چل جائے، کوئی مشارہ اور تنخواہ نہیں۔ تو بیت المال کے ذمہ دار نے کہا لا مانع، آپ کو مل جائے گا، اگلی مہینے کا کفاف آپ کو مل جائے گا، لیکن آپ کو لکھ کر دینا پڑے گا کہ اگلے مہینے تک آپ زندہ رہیں گے۔ یہ بیت المال کا ذمہ دار بھی انہوں نے اللہ والا بنایا تھا، جو خلیفہ کو بھی یہ کہہ دے
کہ یہ قدم جو آپ اٹھانے جا رہے ہیں اس میں ذرا رسک ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ تشریف لے جائیے۔ پھر بچوں کے سامنے انہوں نے چھوٹی سی نصیحت کی ہے جو سیرت کی کتاب میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا میرے بچوں، میں اگر اگلے مہینے کی تنخواہ اور کفاف لے کے تمہارا نیا کپڑا بنا دوں اور اس مہینے کے درمیان میرا انتقال ہو جائے تو میں اپنے رب کے سامنے نظریں ملا کر کے کھڑا نہیں ہو پاؤں گا، میری نظریں نیچی ہوں گی، اور اگر تم پرانے کپڑوں میں عید کر لو تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حشاش و بشاش اور اللہ سے نظریں ملا کر کے کھڑا ہوں گا۔ راوی لکھتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا کہ ابا جان ہم پرانے کپڑوں میں عید کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے باپ کا چہرہ اللہ رب العزت کے سامنے جھکا ہوا رہے۔ یہ بچے جب تربیت یافتہ ہوتے ہیں تو ماں باپ کا قد بڑھا دیتے ہیں، ماں باپ کے خوشی کا سامان کر دیتے ہیں، اس دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں، اس دنیا میں ماں باپ کو جنت کا نظارہ مل جاتا ہے، اور مرنے کے بعد ان کے لیے نیکیوں کی سوغات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بارے الہ ہم تمام کو ان سب باتوں پر غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔